بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھٹکڑی پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جسم سے پسینے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ گھی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو صبح نہار منہ جامن کھایا کرو۔ زیادہ سوتے رہنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں وہ اسبغول کو گرم دودھ میں ملا کر شام کے وقت ایک گلاس پیا کریں۔ اس سے دماغ کے سوچنے کی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو کیلے کے اوپر زیرہ لگا کر کھائیں، رات کو نیند گہری آئے گی۔ پانی میں گلیسرین ملا کر غسل کرنے سے خشک خارش ختم ہو جاتی ہے۔ مولی کے بیج لیں، ان کو پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور منہ پر لیپ کریں، انشاءاللہ بہت جلد لکوہ ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح اٹھتے وقت ایڑیاں دکھتی ہوں تو بکری کی چربی اور زیتون کا تیل ملا کر ایڑیوں پر لگائیں۔ ادرک، کیلا اور سلاد کھانے سے تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کے سینے میں بلغم جالا آتا ہو اس کے لیے سہاگا لے کر کوٹ کر پانی میں پکا کر 2 سے 3 چمچ بچے کو دیں، فوراً سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ گردے کا درد، دل کی کمزوری، نبض اور جگر کی خرابی میں تمام غذائیں ترک کر کے 40 روز تک آم کا رس استعمال کریں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کچے سیب پر گرم شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ تیز میٹھا کھانے سے انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو زیادہ تر زکام رہتا ہو اسے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کپڑے پر نیم گرم دودھ لگا کر آنکھوں پر مساج کرنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ مہینے میں ایک بار گاجر کا مربع یا رس پیتے رہنے سے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر تمہارے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ گھر میں چمگادڑ کو نہ آنے دو ورنہ دن بدن تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی۔ دودھ پینے سے پہلے 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ سر کو تیل سے تر رکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا پانی لگاؤ، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو، پیٹ پتلا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو گاجر کھائیں۔ پیشاب میں جھاگ، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر۔ مثالوں کو روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھیں۔ عموماً چولہے کے قریب یا روشنی میں رکھا جائے تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ کیک پر اچھی تہ لانے کے لیے کیک کو بیک کرنے سے پہلے اس پر 1 چائے کا چمچہ پسی ہوئی چینی چھڑک دیں تو کیک کے اوپر بہت خوبصورت اور اچھی سی تہ آ جائے گی۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا کر اور اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ زیرہ سفید کو منہ میں رکھ کر چبانا اور لعاب تھوکتے رہنا منہ کے چھالوں کے لیے مفید ہے۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کی دیگچی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگائیں، پھر دودھ ابالیں تو دودھ چھلکے گا نہیں۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہو تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔
پانی میں ایک چٹکی جائے پھل اور شہد ملا کر بچے کو چٹانے سے زکام رک جاتا ہے۔ دودھ کی کمی دور کرنے کے لیے برہمی بوٹی اور 4 مغز ہم وزن پیس کر رکھیں، آدھا چمچ صبح و شام کھا جائیں۔ اگر بچہ کمزور اور بے وقوف پیدا ہوتا ہے تو خود بھی ستو پیو اور اپنی بیوی کو بھی پلاؤ، اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ جب ہڈی مضبوط ہوگی، گوشت ہوگا تو بچہ طاقتور پیدا ہوگا۔ ضعیف جگر کے مریضوں کو روزانہ 1 پاؤ گنے کا رس پینا انتہائی مفید ہے۔ گنے کا رس تازہ اپنی نگرانی میں نکال کر برف انتہائی کم ڈلوائیں۔ پٹھے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب آور بھی ہے، انسان کو شاش بجاج بناتا ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھائیں، انشاءاللہ یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ 15 منٹ میں دلکش چہرہ پائیں۔ 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس لیں۔ تینوں کو آپس میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، اس سے چہرے کی دلکشی میں اضافہ ہوگا۔ دہی انتڑیوں کو صاف کر کے انہیں قوت دیتا ہے اور جلد کو ڈھلنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔